إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية صدق الله العلي العظيم. صدر محترم معزز علماء اکرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس مالک الملک خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی توفیق سے ہے. جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ان مجالس کے اندر آتا ہے. یہ ہمارے مشرق و محترم جناب قاری محمد اسرار صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اپنے ہر کام کے اندر بہت فعال ہیں اور الحمدللہ اچھے انتظام کے ساتھ اپنے کام کو لے کر کے چلتے ہیں. یہ انہی کی کاوشوں کا ثمرہ اور نتیجہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے. لیکن ایک بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ مجلس بڑی مبارک اور مقدس مجلس ہے اور اس مجلس میں جتنے ہم مل کر کے بیٹھیں گے قریب ہو کر کے بیٹھیں گے اتنا ہی الحمدللہ فائدہ ہوگا. لیکن ان کرسیوں نے تو بڑوں کو بہت پیچھے پہنچا دیا ہے اور آپ اس دینی مجلس میں آئے، آگے جگہ خالی پڑی ہوئی ہے تو ہم بھی کرسیوں کے اوپر ہی چپک گئے. کیونکہ اپنے دل کے اندر آدمی کو سادگی رکھنی چاہیے اور اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا چاہیے. اور جب بندہ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو پھر بلند کرتا ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تو نوجوانوں آئیے ہم ان کرسیوں سے آگے آئیں، اپنے اس پروگرام کو بہتر اور عمدہ بنائیں. اور سب سے اہم بات تو میں اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو بات سننے جب ہم آئے ہیں تو ہم کو بات سننی چاہیے کہنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا، نفع ہوگا. اور میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں کہ جس طریقے سے مجھے اور آپ کو پانی کی ضرورت ہے، میں اور آپ اپنا برتن لے کر کے نل کے پاس جائیں یا سمر سیول کے پاس جائیں اور میں اور آپ اپنے اس برتن کو نل کے منہ سے الگ کر کے رکھ دیں اور موٹر کا بٹن دبا دیں تو موٹر اگر صبح سے شام تک چلے گی، ایمانداری سے بتاؤ ہمارے برتن میں کوئی قطرہ پانی کا آئے گا؟ بول کر کے بتاؤ نوجوانوں، کوئی قطرہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اس برتن کو اس نل کے منہ سے الگ کر کے رکھا ہے اور اس پانی کو تو نیچے جانا ہے. اور جب آپ اپنے اس برتن کو صحیح نل کے منہ کے سامنے رکھو گے، اگر اس کے اندر سے ایک قطرہ پانی کا بھی گرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ کے برتن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اب سامنے والی جگہ تو بالکل خالی پڑی ہے
اگر کرسی چھوڑنا نہیں چاہتے تو کرسی سمیت آ جاؤ، اگر کرسی چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے تو کرسی لے کر کے سامنے آؤ، اس سامنے والی جگہ کو پر کرو۔ اگر ہم جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عمل کی نیت سے آئے ہیں تو ہم کو اٹھ جانا چاہیے۔ انشاءاللہ آئے گے نہیں، عمل کی نیت سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اے اللہ تیرے بندے تیری محبت میں، تیرے قرآن کی محبت میں، تیرے لال نبی کی محبت میں اپنی کرسیوں کو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کے لیے جنت کے اندر بہترین کرسیوں کے انتظام فرما دے۔ اے اللہ تو ان کے لیے جنت کے اندر بہترین مکانات تیار کرا دے۔ ماشاءاللہ مان تو اسی چیز کا نام ہے، آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، درخواستیں کی ہیں۔ اے اللہ تو ہم کو نبی نہ بناتا بلکہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما دیتا۔ اور ہو بھی کیوں نہ کہ اللہ رب العزت نے آپ کے نور کو سب سے پہلے بنایا اور آپ کو سب سے بعد میں مبعوث فرمایا۔ اللہ نے آپ کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے بنا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب تک مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر کے نور کو بنا دیا تھا، اور عرش کے اوپر جہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اسی کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے جسم کے اندر روح ڈالی اور آپ نے آنکھیں کھولی، آپ کی نگاہ عرش اعظم پر پڑی تو عرش اعظم پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ آپ کی نظر پیڑ کے پتوں پر پڑی تو پیڑ کے پتوں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ آپ کی نظر پتھروں پر پڑی تو پتھروں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا۔ گویا کہ جنت میں، جنت کے در و دیوار پر ہر ایک چیز پر جس جانب بھی ہے آدم علیہ نبینا علیہ السلام نظر گھماتے ہیں اسی جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پاتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ یہ کیا شے ہے، یا اللہ یہ کیا چیز ہے کہ جس جانب بھی نظر اٹھاتا ہوں محمد لکھا ہوا پاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تو وہ شے ہے جس کے صدقے میں میں نے آپ کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں نے زمین کو بنایا، جس کے صدقے میں چاند سورج اور ستاروں کو بنایا، جس کے صدقے میں نے آسمان کو اور زمین کو ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث میں محدثین نے کلام کیا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اے نبی اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ وہ آسمان ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا، نہ یہ ہواؤں کا نظام ہوتا، نہ سمندر کے اندر بیٹھا پانی ہوتا۔ گویا کہ نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس ذرے کا وجود جو اللہ نے بنایا ہے وہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنایا ہے۔ اور ویسے نہیں، اللہ نے آقا کے نام کو اپنے ساتھ لازم اور ملزوم کر دیا ہے کہ اگر امتی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو ساتھ میں محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑے گا، تب کلمہ پورا ہوگا۔ نوجوانوں کلمے کو لے لیجیے، اذان کو لے لیجیے۔ اگر اذان میں اللہ کا نام ہے تو اذان میں محمد الرسول اللہ کا نام ہے، اگر تکبیر میں اللہ کا نام ہے تو تکبیر میں محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ چاہے کہاں جائیے، نماز میں آ جائیے، نماز میں اگر اللہ کا نام ہے تو نماز میں محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ التحیات میں اگر اللہ کا نام ہے تو التحیات میں محمد الرسول اللہ کا نام ہے۔ اگر
दरूद शरीफ में अल्लाह का नाम है तो दरूद शरीफ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। अगर दुआ में अल्लाह का नाम है तो दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। और जिंदगी की इबादत को छोड़ दीजिए, आप कब्र के अंदर पहुंच जाइए। अगर कब्र के सवालों में मर रब्बु का है तो वही मन नबी का भी है, वहां भी अगर अल्लाह का नाम है तो वहां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम है। इस पूरी जमीन पर तहत-उस-सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक अल्लाह ने आपके नाम को बुलंद कर दिया है। और बुलंद करके ही अल्लाह ने फरमाया है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो आप जहां भी जाओगे वहीं अल्लाह के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाओगे। वो अजीम हस्ती अल्लाह ने मुझे और आपको दी। वो लाडला पैगंबर उम्मत के लिए पत्थर खाए, वो लाडला पैगंबर उम्मत के लिए अपने शहर को छोड़े, वो लाडला पैगंबर उम्मत के लिए रात भर सजदे में पड़कर रोता रहे। वो लाडला पैगंबर अगर रब अपने पास बुलाए तो वहां भी उम्मत को न भूले। वो लाडला पैगंबर अगर अल्लाह आपको मेराज में बुलाता है तो आप आका इनामदार अपनी उम्मत को वहां भी फरामोश नहीं करते हैं। यहाँ तक कि दुनिया से जाने का वक्त आता है तो उस हाल में भी अल्लाह के लाडले पैगंबर अपनी उम्मत को फरामोश नहीं करते हैं। लेकिन आज उम्मत का हाल देखिए, आज उम्मत ने आका इनामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया है। आपकी शक्ल सूरत को, आपके लिबास को अल्लाह के लाडले नबी ने तो हर एक चीज करके दिखाई है और बतलाई है कि किस तरीके से तुमको कारोबार करना है, किस तरीके से तुमको ब्याह शादी करनी है, किस तरीके से तुमको दुनिया के अंदर रहना है, किन किन बातों पर तुमको चलना है। वो लाडला नबी आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर हर शख्स के लिए नमूना मौजूद है। और नमूना उस शख्स की जिंदगी को बनाया जाता है कि जिसकी पैदाइश से लेकर वफात तक की हर चीज बिल्कुल सही साने और महफूज हो। और वो बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपकी पैदाइश से लेकर वफात तक की हर चीज जो है वो बिल्कुल महफूज है। और उसको महफूज किया सहाबा इकराम ने। नौजवानों, वो लाडला पैगंबर कहीं आपको नहीं भूलता है, लेकिन हम हैं कि हम लाडले पैगंबर के तरीकों से खिलवाड़ करते हैं, आपके तरीके को पामाल करते हैं और आपकी बात को मान करके नहीं करते हैं। और फिर रोया जाता है कि मुसलमान परेशानी के आलम में है, कोई इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मुसलमानों को दलील किया जा रहा है, मुसलमानों को बेइज्जत किया जा रहा है। नौजवानों, वो तो फरमा दिया है अल्लाह के लाडले पैगंबर ने कि जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे ही बादशाह तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आमालुकुम अम्मालुकुम, ये किसी का कसूर नहीं है, ये कसूर है तो मेरा है, ये कसूर है तो आपका है, ये कसूर है तो उम्मत का है, किसी और का कोई कसूर नहीं है। वो अल्लाह भी फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो कुछ भी दुख दर्द, ये तकालीफ जो आपको पहुंच रही हैं, ये सब तो आपके हाथों के किए हुए अमाल हैं। और अल्लाह फरमाता है कि बहुत ज्यादा को तो मैं माफ कर देता हूँ, बहुत ज्यादा को तो अल्लाह माफ कर देते हैं। तो नौजवानों, मैं और आप अपना अपना जायजा लें, मैं और आप अपने दिल की, अपनी आंखों को अपने दिल के गिरेबान में डाल करके झांक करके देखें कि आज हमने कौन सा तरीका इख्तियार किया है, आज हम कौन से रवैये को इख्तियार कर रहे हैं। आका इनामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बतलाई, सहाबा ने उसको कबूल किया, सहाबा ने उसको करके दिखाया, सहाबा ने उसको जो है पूरा का पूरा उसको करके दिखाया है। जब तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सहाबा इकराम के बारे में फरमा दिया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। नौजवानों, आका इनामदार ताजदार मदीना
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا اور کس طریقے سے آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ نوجوانوں، وہ اللہ آپ کا محافظ تھا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ ابو جہل آیا، ابو جہل نے وعدہ کیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ آج میں بہت بڑا پتھر لے کر کے جاتا ہوں العیاذ باللہ، اور اس پتھر کو آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے ماروں گا اور ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ نوجوانوں، وہ جاتا ہے، پتھر اٹھاتا ہے، لیکن اللہ اس کے قدموں کو وہیں پیچھے ہٹا دیتا ہے، وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتا ہے، اور جو ہے وہیں سے واپس آتا ہے۔ جب ساتھی دیکھتے ہیں کہ تو ابو جہل بھی واپس ہی آ رہا ہے، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، ہکا بھکا ہے۔ نوجوانوں، اس نے کیا کیا تدبیریں نہیں کی آپ کو ستانے کی، جتنی ابو جہل میں طاقت تھی ابو جہل نے اتنا اپنی طاقت کو صرف کیا، لیکن اللہ آپ کا محافظ تھا۔ اور آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر جب ابو جہل کا قبضہ نہ چلا تو ابو جہل کو یہ بھی یقین تھا کہ میں اتنا بڑا کٹر دشمن ہوں اللہ کے لاڈلے پیغمبر کا، لیکن اگر کسی وجہ سے میں بلاؤں گا یا میری بیماری کی اطلاع جائے گی تو محمد رسول اللہ ضرور تشریف لائیں گے۔ نوجوان جب کچھ بس نہ چلا، اس نے ایک ہیلا بنایا اور اپنے گھر کے دروازے کے سامنے ایک بہت بڑا گڈھا تیار کرایا اور اس کے اوپر جو ہے اس کو ڈھانپ دیا اور جو ہے بیمار بن کر کے اندر پڑ گیا اور پتہ پہنچایا کس پر؟ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو جہل بیمار ہے۔ آقا انعامدار نے یہ نہیں سوچا تو بڑا دشمن ہے، بڑا کٹر ہے، اس سے جان بچ جائے، اللہ اس کو بہت جلد جو ہے وہ ہلاک کر دے۔ نہیں، آپ کے